تفسیر روح المعانی سے علامہ آلوسی رحم اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے۔ اختر کا جو جواب آپ نے سنا یہ بھی انہی بزرگوں کا صدقہ ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ قدم محبتہ علی محبت عبادہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو بندوں کی محبت پر مقدم کیا، یحبہم فرما کر اپنی محبت کو پہلے بیان کیا، اور یحبونہ میں بندوں کی محبت کو بعد میں بیان کیا۔ اس کی وجہ فرماتے ہیں تاکہ صحابہ کو معلوم ہو جائے اور قیامت تک اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بندے سمجھ جائیں، یقین کر لیں، ایمان لائیں کہ انہم یحبون ربہم، یہ لوگ اپنے رب سے محبت کر رہے ہیں۔ اور کیوں کر رہے ہیں؟ بفیضان محبت ربہم، اپنے رب کے محبت کے فیضان سے۔ وہی بات جو کل آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پہلے محبت کرتے ہیں پھر ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرماتے ہیں اور اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ بھی محبت کرنے لگتا ہے اپنے رب کی محبت کے فیضان سے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کر رہے ہیں۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی محبت کا فیضان ہے، اور جو اس پر ایمان نہ لائے وہ شیطان ہے۔ جب اللہ کی محبت اور عبادت کی توفیق ہو جائے تو سمجھ لو کہ مالک کی محبت کا فیضان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر اس لیے کہ اس نے توفیق دی ہے، استغفار اس لیے کرنا چاہیے کہ ہماری عبادات کمزور ہیں، ناقص ہیں، اس میں بہت ساری کمزوریاں ہیں۔ اہل محبت کی 3 علامات۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کی علامات بیان فرما رہے ہیں۔ 3 علامتیں ہیں تین علامتیں جس میں دیکھ لینا تو سمجھ لینا کہ یہ میرے عاشقوں میں سے ہے۔ پہلی علامت کیا ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین، اپنے نفس کو مٹا دیتا ہے، کیونکہ میں جس کے دل میں آتا ہوں اس کا نفس مغلوب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں آتے ہیں اس کا نفس مغلوب ہو جاتا ہے، مسلمانوں سے تواضع کے ساتھ ملتا ہے، ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو ہر مسلمان سے کمتر سمجھتا ہے، اکڑتا نہیں ہے اور ضد نہیں کرتا، ہٹ دھرمی نہیں کرتا، تکبر نہیں دکھاتا، دل سے مسلمانوں کا اکرام کرتا، دل سے مسلمانوں کا اکرام کرتا ہے۔ اللہ کے عاشقوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ اپنے نفس کو مٹا دیتے ہیں، مسلمانوں سے مٹ کر ملتے ہیں، دل میں ہر مسلمان سے خود کو کمتر سمجھتے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ مومنین کا اکرام میرے لیے باعث عزت ہے، خاص کر جب کوئی مزاج کے خلاف بات پیش آ جائے، گاڑی میں جا رہے ہیں اور کوئی سامنے اچانک آ جائے، اس موقع پہ بھی زبان کو لگام دینا، اس موقع پہ زبان کو لگام دینا، ورنہ بہت سے لوگ گالیاں دینے لگتے ہیں۔ اور کل میرے برابر میں جو صاحب تھے وہ کہہ رہے وہ بے وقوف کہیں کا، اب اس کو آواز گئی، میں نے کہا آپ نے اس کو بے وقوف کہا، میں نے سن لیا، اس کی غیبت ہو گئی، آئندہ کے لیے احتیاط کریں، کیونکہ آپ اس کو سنائیں تو کیا ہے تو بے وقوف، تیرا باپ بے وقوف، وہ جواب دے گا نا، اگر وہ سنے گا تو جواب دے گا، نہیں سن رہا ہے تو غیبت ہے۔ تو سنانے سے بھی لڑائی ہوتی ہے، اس لیے منہ در منہ برائی بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن غیبت سے بہتر ہے تاکہ اس کا بدلہ بھی فوراً ہو جاتا ہے، اور غیبت میں اس کو پتہ بھی نہیں چلا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں وہ چلا گیا آگے، ادھر سے لعنت دکھاتے ہیں شیشے میں کہ دیکھ اب لعنت دیکھ۔ یہ کیا ہے؟ مسلمان کو لعنت کرنا، یہ وہی ہے اخلاق کی درستی نہ ہونا، اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنا۔ یہی غلطیاں ہم لوگ بھی کرتے ہیں، ہر آدمی، ہم اسی ایک ہی کشتی کے ہیں مسافر، ہم سارے کے سارے لوگ، جو کمی کمزوری دوسرے میں ہے وہ ہمارے اندر بھی ہے، کبھی ہم بھی رانگ جا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم بھی جلدی میں کسی کو کراس کر لیتے ہیں، تو اس لیے اس کو بجائے برا بھلا کہنے کے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم بھی یہ کرتے ہیں، لہذا اس کو معاف کر دیں۔ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ مٹ کر اور اپنے نفس کو کسر نفسی کے ساتھ ملتے ہیں، ان کو معاف کرتے ہیں۔ دوسری صفت کیا ہے؟ عزت علی الکافرین، کافروں پر سخت ہیں، جہاں ہمیں سخت ہونا چاہیے وہاں نرم ہے۔ آج کا مسلمان، اقبال کہتے ہیں ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔
جب رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، جیسے آج فلسطینی اپنے حق کے لیے دفاع کر رہے ہیں اور الحمدللہ اس سے مسلمان بھی بیدار ہو رہا ہے۔ تو اس موقع پہ سختی دکھانا یہ ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت صحابی اور صحابی رسول اور بہت ہی عاشق زار تھے، اور جہاد میں ایسے چلتے تھے تو تکبرانہ شان سے، جیسے کوئی چلتا ہے بھرم باز قسم کا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو دجانہ تیری یہ چال اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، مگر چونکہ تو میدان جہاد میں ایسا چلتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کو تیری یہ چال پسند ہے۔ وہی بات ہے کافروں سے دکھانے کے لیے، جیسے پہلے 3 چکر میں فرمایا ذرا اکڑ کے چلو، ایسے چلو تاکہ مسلمان مضبوط نظر آئے۔ عمرے کے جو پہلے 3 چکر کے طواف ہوتے ہیں اس میں یہ رمل اسی لیے کرایا جاتا ہے تاکہ وہ مسلمان بہت بیمار سے آہستہ آہستہ چل رہا ہے، ایسے کر کے چلو، ذرا سے ایسے کر کے چلو، یہ خاص طریقہ ہے۔ اس کے بعد 4 چکر میں سادہ ہو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ مسلمان کمزور نہیں ہے۔ اس وقت یہ ایک علت کے تحت ہوا تھا، آج بھی اس کی سنت زندہ ہے، حالانکہ علت تھی، اب تو علت نہیں ہے، اب تو سارے مسلمان ہیں، پھر بھی تھوڑا سا ایسے چلو کیونکہ وہی سنت زندہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ نے وہاں پہ جو ہے ہاجرہ نے وہاں پہ دوڑ لگائی تھی، آج تک وہ چیز زندہ ہے۔ یہ اپنے عشاق کی یادگار بھی اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھتے ہیں اور اس کو جاری رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ چیزیں یاد رہیں میرے عشاق کیسے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ کو پھر آپ نے اپنی تلوار بھی عطا فرمائی اسی کی وجہ سے کہ وہ میدان جہاد میں ایک مستی کے عالم میں ہوتے تھے۔ تو فرمایا کافروں پر سخت ہیں، میرے دشمنوں کے سامنے نفس کی فنائیت نہیں دکھاتے۔ مثلا ہندوستان سے جنگ ہو رہی ہو اور پاکستانی فوج بارڈر پر ہندوؤں سے کہے کوئی جو بہت زیادہ صوفی قسم کا ہو کہ ہندو بھائیو ناچیز حقیر فقیر عبد القدیر آپ سے لڑنے آیا ہے۔ حضرت والا کی طبیعت میں مزاح تھا، یہ قافیے لگاتے تھے، اور ہمارے ڈاکٹر عبد القدیر صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بہترین سائنسداں، ایٹم بم بنانے والے۔ تو انہوں نے جب بھارت کے سائنسدان عبد الکلام نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم پاکستان کو 6 منٹ میں تباہ کر دیں گے، ہمارے پاس ایٹمی صلاحیتیں اتنی ہیں، تو ہمارے ڈاکٹر عبد القدیر صاحب نے بیان دیا تھا ہم بھارت کو 3 منٹ میں تباہ کر دیں گے۔ 6 منٹ تو بہت زیادہ ہے، اتنا وقت نہیں لگے، ہم 3 منٹ میں تباہ کر دیں گے، کیونکہ جہاں انسان زیادہ ہوتا ہے تباہی بھی زیادہ ہوتی ہے، کم لوگوں میں تباہی کم ہوتی ہے۔ جہاں جتنا مجمع ہوگا ایک بم سے جتنا مجمع ہوگا وہ سارا اڑ جائے گا۔ لہذا یہ ہے جنگ کے طریقے میں حل من مبادر، صحابہ کے ہے کوئی میرے جیسا بہادر، ہے کوئی میرے، اب یہاں پہ اور جگہوں پہ کہے کوئی ہے میرے جیسا، یہ تکبر ہے۔ اور جہاد کے میدان میں ہے کوئی میرے جیسا، حل من مبادر، کوئی میرے جیسا ہے تو سامنے آئے، یہ پڑھتے ہوئے اور رمزیہ اشعار رزمیہ اشعار پڑھتے ہوئے صحابہ میدان میں آتے تھے۔ تو یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ فرمایا وہاں ایسا کہنا حرام ہے، وہاں اکڑ کر جاؤ، بھائی کچھ مت کہو، کہہ دو اے کافروں آج ہم تمہیں کلمے کی گرمی اور ایمان کی طاقت دکھائیں گے، تم اگر شیر ہو تو ہم سوا شیر ہیں، تم اگر شیر ہو تو ہم سوا شیر ہیں۔ اس سے حوصلہ بڑھتا ہے، یہ نہیں کہ ہم تو ہیں کمزور اور ہمارا ملک چھوٹا ہے، ہماری قوت کمزور ہے، وہاں پہ کرنے سے یہ حوصلہ بڑھتا ہے۔ یہ دونوں ملا کر اللہ تعالیٰ نے ایک علامت بیان فرمائی، معطوف علیہ معطوف سے جملہ معطوفہ بن کر علامت ہوئی، اور دوسری علامت کیا ہے؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں۔ جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ تکلیف اٹھانا۔ ہم یہاں قورمہ بریانی کھا رہے ہیں، بتائیے وہ میدان جہاد والے ایسا کر رہے ہوں گے؟ کتنی مشکل سے ان کو روٹی ملتی ہے، روٹی سالن بمشکل تھوڑا سا ان کو دستیاب ہوتا ہے۔ تو میدان میں یہ ساری مشقتیں ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام نے بھوکے رہ کر اور کھجور کھا کر جہاد کیا۔ صحابی کہنے لگے ایسا وقت بھی آیا جب ایک کھجور ملتی تھی ہمیں، تو صحابی نے پوچھا کہ ایک کھجور سے کیا ہوتا تھا؟ ہمیں تو یہ جب پتہ چلا جب کھجور کی گٹھلیاں ملنے لگی، پھر وہ بھی وقت آیا کہ کھجور کی گٹھلیاں بھی ختم ہو گئیں، اس کو چوس کے ہم گزارا کرتے تھے، پھر بغیر اس کے بھی ہمیں پتہ چلا کہ اس میں بھی کتنی جان اور طاقت تھی۔ اس حالت میں صحابہ نے دین کا کام کیا، جہاد کیا۔ ہم بھرے پیٹ میں کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں معلوم ہے، لہذا اپنے حصے کا کام تو ہم کر لیں۔ اللہ کو آج مانگنا نہیں چاہیے، فقر و فاقہ نہ مانگے، اور جنگ کو بھی مسلط ہونے کو
نہ مانگے. لیکن یہ تو ہم دیکھیں کہ ہمیں اس عافیت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس میں ہم کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں, دین کے کیا تقاضے پورے کر رہے ہیں اور اپنے نفس سے کیا جہاد کر رہے ہیں, کتنی نظر کی حفاظت ہو رہی ہے, کتنی نمازیں تکبیر اولیٰ سے ہو رہی ہیں. بس نماز آ کے پڑھ لیا, تکبیر اولیٰ سے پڑھنا, اور اسی طرح اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا. جو میدان میں مجاہدہ نہ جہاد نہ کر سکے, بالفرض وہ موقع ابھی نہیں ہے, تو نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے اور نیند کو قربان کرے اور اللہ کے لیے رات کو اٹھے, اللہ سے توبہ استغفار کرے اور اللہ کے دین کے لیے جو محنت ہو سکے وہ کرے. اہل علم سے اس کے لیے مشورہ کرے کہ مجھے بتائیں کہ میں کس طرح دین کی خدمت کروں. لوگ اپنی طرف سے چاہتے ہیں میں ایسا کروں گا, ایسا. کوئی آیا ایک لڑکا بفرزون سے میرے پاس, میں امام مہدی بننا چاہتا ہوں. شکر ابھی دعویٰ نہیں کیا تھا. بہت سے لوگ اپنی طرف سے کرنا. وہی کسی عالم سے پوچھو, کسی اللہ والے کے پیچھے چلو, وہ بتائے گا کہ مجاہدہ کس طرح کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے راستے میں قبول فرمائے. الحمدللہ.